شہ کربلا حسین، تم نے کیا وہ کام شہ کربلا حسین، اللہ کو بھی کہنا پڑا شکریہ حسین۔ آتی ہے فاطمہ بھی غریبوں کی بز میں، کتنی ہے معتبر تیری فرش عزا حسین۔ روزے ازل سے پوچھا گیا کیا پسند ہے، روزے ازل سے پوچھا گیا کیا پسند ہے، بے اختیار دل نے پکارا غم حسین۔ اللہم صلی اللہ فاتحہ۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الحق، الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی ھذا یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من الحسین، صلوات و حضرات گرامی قدر، بغیر کسی تمہید کے چونکہ وقت کم ہے اور آپ کی مصروفیات زیادہ ہیں، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیے دیتا ہوں۔ جو حضرات بھی تشریف فرما ہیں، باہر کھڑے ہیں، اس ذکر خیر میں، عظیم الشان ذکر میں شامل ہیں، ان سے توجہ کا طالب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اتنی مشہور حدیث ہے، اتنی مشہور حدیث ہے کہ بحمداللہ اس حدیث سے نہیں بلکہ اس حدیث کے معنوں سے بھی ہمارے بچے واقف ہیں۔ الحمدللہ پیغمبر اسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں دست ادب جوڑے اور جوڑ کے کہا کہ سرکار، یہ پہلا فقرہ حسین منی کہ حسین مجھ سے ہے، یہ میرے سامنے آ گیا، ومن الحسین، اور میں حسین سے ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے سارے رشتے ہمیں سمجھائے ہیں، کیونکہ مجلس یہ سبیل پہ ہو رہی ہے، کیونکہ مجلس سے کہ جلوس کی ہے، اسی اعتبار سے میں نے موضوع کو منتخب کیا ہے۔ جتنی دیر بھی میں آپ کی خدمت کروں، آپ سے توجہ کا طالب ہوں۔ میں نے کہا سرکار، یہ حدیث جو ہے، پہلا فقرہ تو سمجھ میں آ گیا کہ حسین آپ سے ہے، کیونکہ سارے اصول زندگی کے ہمیں آپ ہی نے سمجھائے ہیں، آپ ہی نے بتائے ہیں کہ ہر بیٹا اپنے باپ سے ہوا کرتا ہے، ہر پوتا اپنے دادا سے ہوا کرتا ہے، ہر نواسا اپنے نانا سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ فقرہ جو دوسرا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کوئی بھی دادا اپنے پوتے سے نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی نانا اپنے نواسے سے نہیں ہوتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، سرکار دو عالم نے یہ فقرہ کیوں ارشاد فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں؟ قسم خدا کی، اس جملے کے اندر پوری کربلا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس جملے کے اندر پوری کربلا سرکار دو عالم نے جو ہے سمودی ہے۔ اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو کربلا سمجھ میں آ جائے گی، کربلا سمجھ میں آ گئی تو حسین سمجھ میں آ جائے گا، اگر حسین سمجھ میں آ گیا تو خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھنا ہے، سمجھنا، میں توجہ چاہوں گا، سمجھنا ہے، ہمیں اس فرقے کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ میں
अपने नवासे से हूँ। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, एक मिसाल दे दूँ मैं इन बच्चों नौजवानों के लिए। अगर कोई नाना या कोई दादा या कोई बाप बीमार हो और नाना जो है ऐसी कंडीशन में हो, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया हो कहीं रास्ते में, और फ़ौरन उनको एडमिट किया जाए, और जब एडमिट किया जाए डॉक्टर ने जब उनकी निफ्स पे हाथ रखा, कहा कि इनको अभी जो है फ़िलहाल फौरी तौर पर ब्लड की ज़रूरत है, अगर इनको ब्लड नहीं मिला तो ये हो सकता है कि फौत हो जाए, इनका इंतकाल हो जाए। जब इनको एडमिट किया गया तो उस मौके पर नवासा मौजूद था, समझो चाहूँगा, नवासा मौजूद था, तो फ़ौरन नवासे ने कहा कि भाई मेरा ब्लड ले लीजिए और मेरे नाना को चढ़ा दीजिए। लिहाजा ने गिरामी, नवासे ने अपने नाना को ब्लड दिया। नाना चूंकि फौत हो रहे थे, जब नाना को जिंदगी मिली, अब हर किसी से कह रहे हैं, नहीं समझे आप। मैंने देखे कितने बहुत आसान लफ्जों में आपको करबला समझा दी, कसम खुदा की। अब नाना जब भी कहीं बैठते हैं, अपने दोस्तों में बैठते हैं, रिश्तेदारों में बैठते हैं, खानदान वालों में बैठते हैं, नहीं अगर हमारा नवासा ना होता तो हम तो मर ही जाते। तवज्जो नहीं कही आपने। मियाँ अगर वक्त पे हमारा नवासा ना पहुँचता तो हम तो मर ही जाते, हमारा नवासा ना पहुँचता तो हम तो ख़त्म ही हो जाते। अब जहाँ जहाँ बैठ रहे हैं हर जगह कह रहे हैं अगर हम आज जिंदा हैं तो अपने नवासे की वजह से है। अब तो सरकार दो आलम भी कह रहे हैं 61 हिजरी से पहले हुसैन मुझसे है और 61 हिजरी के बाद मैं हुसैन से हूँ। सलमान पड़े मोहम्मद यूं ही नहीं कहा गया अस्सलाम अलैका या वारिस मा सफ़वतिल्लाह। ये वारिस आदम हुसैन यूं ही नहीं बने, वारिस नूह यूं नहीं बने, वारिस इब्राहिम यूं ही नहीं बने, वारिस ईसा मूसा यूं ही नहीं बने, वारिस रसूल खुदा और वारिस नबी यूं नहीं बने। पहले खून दिया है, पहले देखिए ये अगर बैयत थी, यजीद बैयत इमाम हुसैन से मांग रहा था, लेकिन हुसैन जान रहे थे कि अगर आज मैं ये बैयत कर लूं तो बैयत सिर्फ ये हुसैन इमाम हुसैन की नहीं थी, बल्कि ये बैयत आदम से लेके खातम तक की थी। ये बैयत आदम से लेके खातम तक की थी। लिहाजा इमाम हुसैन ने इनकार करके बताया कि देखो मैं बैयत नहीं करूंगा। बैयत का इनकार का मतलब यह था कि आदम ने इनकार कर दिया, ईसा ने इनकार कर दिया, मूसा ने इनकार कर दिया, रसूल खुदा ने इनकार कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 1,24,000 नबियों की मेहनत को बचाया है। नहीं, बात अभी और वाज़ेह करूंगा। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 1,24,000 नबियों की मेहनतों को बचाया है। अब जुमला संभालिएगा, आपके अज़हार के हवाले करने लगा हूं। अगर 1,24,000 नबियों के मौजज़ों को जमा किया जाए तो करबला बनती है। अगर 1,24,000 नबियों की इस्मत को जमा किया जाए तो हुसैन बनता है। मिल के भाई दोनों हाथ बुलंद करके आओ जरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। भाई बैयत मांग रहा था यजीद इमाम हुसैन से, पूरा अरब इमाम हुसैन के हाथ यजीद के हाथ में बैयत कर चुका था। सिर्फ इमाम हुसैन ने बैयत नहीं करी, लेकिन यजीद को सुकून नहीं मिल रहा था, उसे चैन नहीं मिल रहा था कि जब तक कि हुसैन नवासे रसूल ये अली का बेटा मेरे हाथ में बैयत नहीं करता, मेरी हुकूमत को इस्तकामत नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार हुसैन के पास जा रहा था, हुसैन के पास वफद भेज रहा था, अपना एलची और अपना वजीर भेजता था कि जाओ हुसैन से कहो कि मेरे हाथ पर बैयत कर ले। इमाम हुसैन ने कहा कि देखो बैयत का तो सवाल बनता ही नहीं है, बैयत का सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। कल अगर आदम शैतान की बैयत कर लेते, चाहूंगा कल अगर आदम शैतान की बैयत कर लेते, इब्राहिम अगर नमरूद की बैयत कर लेते, मूसा अगर फिरौन की बैयत कर लेते, ईसा अगर अब हवारियों की बैयत कर लेते, अगर मेरा नाना अबू जहल की बैयत कर लेता, मेरा बाबा अबू सुफियान की बैयत कर लेता, तो यजीद आज मैं तेरी बैयत कर लेता। मैं किस खानदान से हूं पहले ये देख ले। इज़ान गिरामी, यजीद चाहता था कि हुसैन बैयत करे। मैंने कहा कि यजीद खामोश हो जाओ,
چلے جاؤ اپنے راستے. سارا عرب تو آپ کو خلیفۃ المسلمین مان چکا ہے, سب نے تمہارے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے, تم خلیفۃ المسلمین بن چکے ہو, حاکم بن چکے ہیں, سردار بن چکے ہو. لیکن یزید سکون سے نہیں بیٹھ رہا تھا, یزید کو چین نہیں آ رہا تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ حسین بھی میرے ہاتھ پر بیعت کرے. میں نے کہا اب اتنا زور کیوں دے رہے ہو, ایک آدمی بیعت نہیں کر رہا, وہ اپنا وطن چھوڑ کے چلا گیا, وہ مکے چلا گیا, اس کو جانے دو, وہ اپنے راستے جا رہا ہے, وہ تمہاری حکومت میں کوئی خلل پیدا نہیں کر رہا ہے, تم اپنی حکومت کو چلاؤ, حسین کو اپنا کام کرنے دو, تم اپنا کام کرو. لیکن یزید کو نیند نہیں آتی تھی کہ جب تک کہ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لے, کیونکہ اس کو معلوم تھا, توجہ چاہوں گا جملے کے اوپر, اس کو معلوم تھا کہ سارا عرب بھی اگر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو میرا کچھ نہیں بنتا. اگر سارا عرب بھی میرے ہاتھ میں بیعت کر لے تو میرا کچھ نہیں بنتا. میں نے کہا کیوں؟ آج سے 1400 سال پہلے ظالم نے, دشمن نے یہ بتا دیا کہ سارا عرب ایک طرف, زہرا کا لال ایک طرف. صلوات علی محمد وعلی حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, نعرہ حیدری. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ذرا جلدی اخیر کچھ معروضات ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. نہیں, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام نے یہ حدیث 1400 سال پہلے ارشاد فرمائی. بات سمجھ میں نہیں آتی اگر حسین کربلا میں جا کے دین نہ بچاتے. جب امام حسین نے دین بچایا تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا تھا کہ میں حسین سے ہوں. عزیزان گرامی, فقط اللہ کا رسول ہی حسین سے نہیں ہے, آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب حسین سے ہیں. میں جملہ کہہ دیا قسم خدا کی, سب حسین سے ہیں, آدم سے لے کے عیسیٰ تک. اس لیے کہ حسین نے ہر ایک کی محنت کو بچایا ہے, ہر ایک کی نبوت کو بچایا ہے, ہر ایک کی جو کاوشیں تھی ان کو بچایا ہے. الحمدللہ یہ آج جلوس ہے, یہ آج ماتم ہے, یہ بڑے بڑے علم بچے نکال رہے ہیں, سبھی لوگ کا اہتمام ہے, نام حسین پہ پانی پلایا جا رہا ہے. قسم خدا کی لوگ یہ کہتے ہیں میاں یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں, یہ ہم جانتے ہیں قسم خدا کی. اس لیے کہ میں ایک جملہ اور اپنی مجلس میں پڑھا کرتا ہوں, خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کی عزاداری ہماری محتاج ہے. نہیں, نہ یہ کل محتاج تھی, نہ یہ آج محتاج ہے, نہ قیامت تک محتاج ہوگی. اس لیے کہ روز اول ہی حسین میں اور خدا میں ایگریمنٹ ہو گیا, حسین تو نے میری توحید کو بچایا ہے, حسین تو نے میری توحید کو بچایا ہے, میں تیری شہادت کو قیامت تک بچا کے رکھوں گا, میں تیری محنت کو قیامت تک بچا کے رکھوں گا. مت کہیے گا صاحب کہ سبیل جو ہے ہم نے لگا, نہیں, خدا نے توفیق دی, حسین کا کرم تھا, اتنا بڑا کام کر ڈالا. یہ نہ کہیے گا نہیں, عزاداری ہم سے نہیں ہے بلکہ ہم عزاداری سے ہیں. عزاداری ہم سے نہیں ہے, ہم عزاداری سے ہیں. عزاداری نے ہمیں جو انٹروڈیوس کرایا ہے, عزاداری ہماری معرفت کا ذریعہ بنی ہے, عزاداری دنیا میں ہماری پہچان کا ذریعہ بنی ہے. جتنا اس صدی میں شیعت پہچانی گئی ہے, جتنا اس صدی میں شیعت پہچانی گئی ہے, جتنا اس صدی میں تشیع پہچانا گیا ہے, اتنا کسی صدی میں نہیں پہچانا گیا. حضور آپ جو ہے میں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, مجھ سے زیادہ کرتے ہوں گے, دیکھیے گا ہر طرف ہر کوئی اپنا پرایا غیر دشمن بھی نام حسین لے رہے ہیں. اب جملہ کہہ دوں, نام کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ نام حسین صرف حسین نہیں ہے بلکہ نام حسین معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. کربلا صرف کربلا نہیں ہے, کربلا صرف کربلا نہیں ہے بلکہ کربلا جو ہے یہ معجزے کی جگہ ہے, یہ کربلا معجزے کی جگہ ہے. بھائی کربلا دیکھیں, مٹی تو خانہ کعبہ کی بھی معتبر ہے, مٹی تو خانہ کعبہ کی معتبر ہے, خانہ کعبہ کی نیچے کی مٹی بھی جو معتبر ہے اس کو ام القریٰ کا کیا کہا جاتا ہے؟ ام القریٰ کہا جاتا ہے. یعنی تمام مٹیوں کی زمین کی ماں, جہاں سے ساری زمین کا خدا نے فرش بچھایا, خانہ کعبہ کے نیچے کی زمین, اس کو کہا جاتا ہے ام القریٰ. وہ ہے